بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ اسلامی نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اور جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، مسلمانوں کے ذہنوں میں کچھ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ نیا سال شروع ہوتا ہے، اہل ایمان اپنے سال بھر کے اعمال کا جائزہ بھی لیتے ہیں۔ ہمیں اس نئے سال پہ یہ جائزہ لینا ہے کہ پچھلے سال ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا، کتنی نیکیاں حاصل کی اور کتنے جرم اور گناہ کرتے رہے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرمائے، اور رب تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمیں نیکیوں کی سعادت عطا فرمائے۔ ہمارا یہ سال، نیا سال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچ و بچار اور مشورہ کے بعد اس اسلامی سن کی ابتدا ہجرت سے کی کہ ہجرت ایک عظیم واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ آ گئے، اور پھر یہاں سے اسلام کو اللہ رب العزت نے لازوال عروج عطا فرمایا۔ اس عروج اور اس بلندی کی ابتدا چونکہ ہجرت سے ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پر اسلامی پہلا سال شروع کر دیا گیا۔ تو ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔
کہ ایمان والوں پر جب مشکل وقت آتا ہے تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرتے ہیں، اور اگر اس مشکل گھڑی میں انہیں اپنا وطن بھی خیر باد کہنا پڑے تو وہ اپنے وطن کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال ہم کمزور ہیں، اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتے ہیں، اے خالق و مالک اپنا خصوصی فضل و کرم شامل حال رکھنا، اس آزمائش میں مسلمانوں کو مبتلا نہ کرنا۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو اپنے گھر میں شاد و آباد رکھے۔ پھر اس کے ساتھ ہی حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت اس کی بھی یاد تازہ ہو جاتی ہے، کیونکہ محرم کی ابتدا میں ہی حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین کی شہادت ہوئی، تو اہل ایمان کو یہ زخم بھی تازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ جو ساری دنیا کے لیے امن اور پیغام کا پیغام لے کر آیا، دنیا میں عدل و انصاف کا بسیرا کیا، اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کو کتنا سنا کہ حالت نماز میں ہی ان کو زخمی کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں پڑھا رہے تھے کہ آپ کو زخمی کر دیا گیا، آپ پر وار کر دیا گیا، پھر بعد میں آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور یہی مراد رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مدینہ طیبہ سے اتنی زیادہ محبت رکھتے تھے کہ اللہ رب العزت سے دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک و موتاً فی بلد حبیبک۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ تو مجھے اپنے رستہ میں، اپنی راہ میں موت عطا کرنا، شہادت عطا کرنا، اور شہادت بھی اپنے پیارے رسول پیارے نبی کے شہر مدینہ طیبہ میں عطا کرنا۔ کسی نے عرض کی حضور آپ یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ اگر آپ نے شہادت کی دعا مانگنی ہے تو سرحد اسلام پہ دعا مانگیے، دشمن سے لڑتے ہوئے دعا مانگیے، جہاں جنگ ہو رہی ہے وہاں مانگیے دعا، شہادت تو وہاں مدینہ طیبہ میں شہادت کیسے؟ تو وہ آپ نے ارشاد فرمایا جو اللہ میدان جہاد میں شہادت دینے پر قادر ہے وہ اللہ میں عمر کو مدینہ طیبہ میں بھی شہادت دینے پر قادر ہے۔ تو پھر حالت نماز میں ہی آپ کو وہ زخمی کر دیا گیا۔ پھر سب سے بڑی سعادت جو ملی اس امت میں سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عمر سے اور کوئی آگے نہ بڑھ سکا کہ انہیں سعادت ملی کہ انہیں قبر کی جگہ بھی ملی تو روضہ رسول کے اندر مل جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی طرف پیغام بھیجا اور کہا کہ میرا آخری وقت آ گیا، میں زخمی ہوں، اب میرا جانا ہی جانا ہے، تو اگر آپ مہربانی کریں تو مجھے اندر روضہ رسول میں جگہ دے دیں، میں اپنے دونوں یاروں کے ساتھ اللہ کو پیارا ہونا چاہتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے
آپ نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، کیونکہ وہ حجرہ عائشہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، کمرہ ہے، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اگر اب آپ نے خواہش کا اظہار کر دیا ہے تو میں آپ کے لیے اپنی خواہش کو قربان کر دیتی ہوں، اب آپ کو وہیں جگہ ملے گی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے شہزادے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے، میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں، میری وفات ہو جائے، تو پھر ام المومنین سے عرض کرنا کہ اب کیا حکم ہے، اگر پھر وہ خوش دلی سے کہیں تو مجھے روضہ رسول میں دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے مجھے عام قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ ہو سکتا ہے کہ میں ابھی زندہ ہوں، شاید ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال آ جائے کہ امیر المؤمنین ہیں، حاکم وقت ہیں، کسی اور وجہ سے انہوں نے مجھے اجازت نہ دی ہو، اور اصل ان کی خواہش وہی ہو کہ یہ خود دفن ہونا چاہتی ہوں، جب میں مر جاؤں گا پھر تو میرا کوئی ڈر نہیں رہے گا، اس لیے دوبارہ پوچھ لینا تاکہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہو جائیں۔ یہ وہ امیر المؤمنین ہے، یہ وہ اسلام کا خلیفہ ہے جس نے زندہ ہوتے ہی عدل کے تقاضے نہیں پورے کیے، بلکہ زندگی کے بعد بھی انہوں نے عدل کے تقاضے پورے کیے ہیں۔ اور پھر اس محرم، اس چاند کے طلوع ہوتے ہی جو سب سے اہم واقعہ ہمارے ذہنوں میں گونج جاتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ وہ ذات جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہونے کا شرف حاصل ہوا، انہیں جس بے دردی سے کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، یہ ایسا واقعہ ہے کہ جو بھلائے سے بھی مسلمانوں کے لیے بھولتا نہیں ہے۔ اس لیے چند باتیں آپ کے ہی عرض کی جاتی ہیں، متعلق عرض کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی، ہمارے آنکھوں کا نور اور ہمارے دلوں کی دھڑکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جس نے ان دونوں سے محبت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جس نے میرے ان دونوں نواسوں حسن اور حسین سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے ان سے محبت نہیں کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور یہ تو ہے نا کہ جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے وہ محروم نہیں رہتا، اس کی جھولی تو بھری رہتی ہے۔ تو یہ ان دونوں شہزادوں سے محبت کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لے جاتا ہے، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے۔ تو ان سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی نشانی ہے، اور ان سے دشمنی نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کے مترادف ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو ہمیشہ ان کی
محبت سے منور فرمائے، ہمارے سینوں میں ٹھنڈک بھی عطا فرمائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نواسوں کی محبت کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ وہ انسان بڑا خوش قسمت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت والی ہر چیز سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو منور فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والی ہر چیز سے محبت فرمائے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار کے ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں انہم خرجوا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی طعام، کہ وہ صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک کھانے کی دعوت پہ نکلے۔ کسی خوش قسمت صحابی نے دعوت کر دی، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میرے گھر تشریف لائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ پھر صحابہ جتنے موجود تھے ان سے کہا چلیے اس کے گھر چلتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے ہاں دعوت پہ جاتے تو جو صحابہ ہوتے چند ان کو بھی ساتھ لے جاتے، اور اگر کسی کے پاس کھانا تھوڑا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے برکت کی دعا مانگ دیتے، رب تعالیٰ کھانے میں برکت عطا فرماتے۔ اور جب غزوہ خندق کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کدال لے کے خود اس خندق میں اتر گئے، چٹان آ گئی، چٹان کو جب ریزہ کرنے کے لیے کدال لے کر خندق میں اتر گئے، ایک صحابی کی ایسی نظر پڑی تو انہیں نظر آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر دھوپ کے آثار ہیں۔ وہ گھر گئے، اپنی اہلیہ سے کہنے لگے کچھ ہے؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج میں نے حالت دیکھی ہے، میں بس میں نہیں رہ سکا، کچھ ہے؟ اس نے کہا ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سا آٹا ہے، یہ تقریباً 8-10 آدمی کے لیے کافی ہوگا۔ تو اس نے وہ بکری کا بچہ ذبح کر دیا، اس کا گوشت بنایا، گوشت بنا کے اس کو ہنڈیا پہ چڑھا دیا گیا اور آٹا گوندھ دیا گیا۔ تو وہ ان کی اہلیہ کہتی ہے جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیجئے کہ سرکار تشریف لائیے، اپنے ساتھ کوئی 10 آدمی 8-10 آدمی اتنے لائیے گا، تو اتنا ہی کھانا ہے، اس سے زیادہ کا کھانا نہیں ہے۔ اب وہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، کچھ کھانے کا انتظام کیا ہے، آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، 8-10 آدمیوں کا کھانا ہے، 10 آدمیوں تک کا کھانا ہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا خندق والو آ جاؤ، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، اور کہا اعلان کر دو۔ اور بھی صحابہ نے کہا چلو چلو، جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ اب وہ جابر تھے، گھبرا گئے، تیزی سے اپنے گھر گئے، اہلیہ سے کہنے لگے غضب ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید بات میں کچھ سمجھا نہیں سکا یا سرکار نے توجہ نہیں کی، میں نے کہا تھا 8-10 آدمی، آپ پوری خندق والوں کو، سب مدینہ والوں کو بلا لائے۔ اب وہ بھی تو صحابی رسول تھی عورت، ان کی اہلیہ بھی کہنے لگی گھبراتے کیوں ہو، جو ہے حاضر کر دیں گے، پھر وہ جانے اور کھانا جانے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ اب اتنا ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ جلدی جلدی جاؤ اور جا کے کہو کہ میرے آنے تک ابھی کوئی اور کچھ نہیں کرنا۔ وہ آ گئے، انہوں نے پیغام پہنچا دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
دیکھا ہنڈیا چولہے پہ چڑھی ہوئی ہے، جس میں چھوٹا بکری کا بچہ ذبح کر کے وہ ہنڈیا، کتنا گوشت، تھوڑا سا 10 آدمیوں کے لیے، چولہے پہ ہے، اور ادھر تنور تپ رہا ہے جس میں روٹیاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ہنڈیا کے اوپر سے ڈھکن اٹھایا، اس میں اپنا لعاب ڈال دیا۔ آٹا تھا، آٹے میں بھی لعاب ڈال دیا، اور لعاب ڈالنے کے بعد فرمایا ایک عورت اور بلا لاؤ، اور کب تم دونوں روٹیاں لگاتی جاؤ اور تم اس سے سالن ڈالتے جاؤ، لیکن ہنڈیا کو اسی یہیں پڑے رہنے دینا اور اس سے سالن ڈالتے جاؤ۔ اب وہ سالن ڈالتے گئے، ادھر وہ روٹیاں پکاتے گئے۔ نبی کریم فرماتے 10 آدمی آتے جاؤ کھاتے جاؤ، آتے جاؤ کھاتے جاؤ۔ سارا خندق جتنا مدینہ طیبہ تھا سارا کھا گیا۔ وہ صحابی کہتے ہماری ہنڈیا اسی طرح سالن دے رہی تھی، ہمارا آٹا اسی طرح روٹیاں پکا رہا تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پاک میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ایسے ہوا، وہ اس لیے ہوا تاکہ کل کسی کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ جابر نے کھانا کھلایا ہے، بلکہ جابر نے کیا کھلایا ہے، نبی خود ان کے خاندان کو کھلاتے رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی تو جب آپ کو لے کر آئیں تو آپ کہتی ہیں میرے جانوروں کے تھنوں میں دودھ آ گیا، اور میرا بچہ تھا ایک، اور وہ پہلے میرا دودھ پی کے سیر نہیں ہوتا تھا، روتا رہتا تھا، لیکن آج وہ بھی سیر ہو گیا، ہم نے بھی دودھ پیا، میرے شوہر حارث نے بھی دودھ پیا، ہم آرام سے سونے لگے، بستر پر لیٹتے ہیں تو حارث کہتا ہے حلیمہ کتنی برکت والی روح لائی ہو، دیکھو آج ہم سارے سیر ہو گئے۔ تو اتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دنوں میں بھی ایسا ہی کر دیا تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے حلیمہ پالتی رہی ہے، بلکہ نبی حلیمہ کے خاندان کو پالتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جب کسی دعوت میں جاتے تو چند ساتھیوں کو لے جاتے، صحابہ کو لے جاتے، تو حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہمیں بھی لے گئے۔ اب لے گئے تو جب گلی سے گزر رہے تھے تو سامنے سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، لوگوں سے آگے ہو گئے، اور بچہ ہونا تو پھر بچے سے پیار کرتے ہیں تو ایسے ہاتھ کرتے ہیں، سرکار نے بھی اپنے ہاتھ پھیلا دیے، تو سیدنا حسین کبھی ادھر جانے لگتے کبھی ادھر جانے لگتے، جب ادھر جانے لگتے نبی کریم اپنا ہاتھ ادھر کر دیتے، جب ادھر جانے لگتے تو سرکار اپنا ہاتھ ادھر کر دیتے تھے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہنسا رہے تھے، بچہ ہے نا، بچے کو خوش کر رہے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ ان کے سر کے اوپر رکھا۔ یہ حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں بچے تھے نا، ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھا اور ایک سر کے ہاتھ، ایسے ہی آ گیا نا، سر پورا سرکار کے ہاتھوں میں آ گیا، تو فرمایا اتنا دیکھ کر فقبلہ، پھر کیا تھے برکت والے حسین کے لب ایسے ہو گئے کہ سرکار نے لبوں سے اپنے لب لگا دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں سے اتنا زیادہ پیار کرتے تھے، پھر فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسین، اللہ
اس سے محبت کرے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے، تو پروردگار عالم ہم سب کو ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی جلائی ہوئی شمع کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ یہ بڑے ہی برکت والے کہتے جی فلاں خاندان کا فلاں بچہ بڑا اچھا ہے، کیونکہ خاندان اچھا ہے۔ اب بھائی اس کا خاندان اچھا ہے، بڑا بچہ بڑا شستہ ہے، تو جس کی پرورشی نبی کی گود میں ہوگی وہ بچہ شستہ کیوں نہ ہوگا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے یہ نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مٹی ہوئی ذات، ان کے اندر کوئی غرور، کوئی انانیت، کوئی تکبر نہیں ہے، جگر گوشہ مصطفیٰ ہے، مٹی ہوئی ذات ہے۔ چند فقیر لوگ بیٹھے، مسکین لوگ بیٹھے، ایسے ہی زمین پہ بیٹھے، کو روٹیاں کھا رہے تھے۔ اب روٹی کھاتے یہ قریب سے گزرے، اب اس وقت تو ان کی عمر کافی ہو گئی حضرت امام حسین کی، قریب سے گزرے تو کہنے لگے شہزادہ رسول آئیے کھانا تناول کیجیے، کھانا کھائیے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ بیٹھنے والی جگہ ہے بھی یا نہیں ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے کیسے ہیں، کھانا کیسا ہے، وہی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے اور کھانا کھانا شروع کر دیتے، ان کو خوش کر دیا۔ بھائی وہ آدمی کتنا اپنے آپ کو خوش بخت تصور کرتا ہے جس کے ساتھ نواسہ رسول بیٹھ کے کھانا کھا لے۔ اب کھانا کھایا، جو بھی ان کے پاس سوکھے ٹکڑے تھے جیسا بھی تھا وہ کھانا کھا لیا، خوش ہو گئے۔ فرمایا میں نے تمہاری دعوت قبول کر لی، تم نے مجھے کھانے کی دعوت دی نا، میں نے یہ دعوت کو قبول کر لیا، اب تم بھی میری بات مانو۔ جی فرمائیے، ہم تو آپ کے غلام ہیں، فرمائیے۔ فرمایا سارے آؤ میرے ساتھ، اور انہیں اپنے گھر لے گئے۔ ان میں سے جس کے جو انہوں نے کوئی تھیلا ڈالا ہوا تھا، جو ان کے پاس کوئی برتن تھا وہ بھی، اور جو جھولیاں تھی وہ بھی، آپ کے پاس جو کچھ تھا اس سے ان کو بھر بھر کے واپس کر دیا کہ میں نے تو چند نوالے کھائے ہیں، آئیے اب میں تمہیں نبی کے خزانوں سے بھی تمہیں عطا کر رہا ہوں، لے جاؤ اپنے جا کے گھروں میں کھاتے رہو۔ یہ حسین ایسا نہیں کہ جس سے دو لقمے خالی کر لے گا اسے خالی چھوڑے گا، بلکہ اتنا دے گا کہ اس کی جھولی بھر جائے۔ اس لیے نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی تمہارے ساتھ بھلا کرے، اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی کے ساتھ ان فقیروں نے اپنے حساب سے بھلا کیا، ان کا ہم کھانا کھا رہے ان کو بھی کھلاتے ہیں، تو بھلا کیا۔ تو سرکار فرماتی ہیں جو تم سے بھلا کرے تم اس سے بھلا کرو، جو تم سے بھلا کرے تم اس سے بھلا کرو، جو تمہارے ساتھ خیر خواہی کرے تم اس کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ ہاں اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو پھر اس کا بدلہ دو۔ بھئی ایک آدمی تمہیں کوئی چیز تحفۃً دیتا ہے، اگر تمہارے پاس بھی کچھ ہے تو تم بھی اسے تحفہ دے دیجیے۔ جیسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کھانا کھلایا تو انہوں نے جھولیاں بھر دی، اور جھولیاں بھر کے برتن بھر کے گھر کو بھیجا۔ اور اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، کسی کے پاس یہ ظاہری سامان نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی پھر اس کے لیے اتنی دعا مانگو، اتنی دعا مانگو، اتنی دعا مانگو کہ تمہارا پھر جب اس وقت تک دعا نہ چھوڑنا جب تک تمہارا دل یہ نہ کہے کہ میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ تو دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ یہ ہمیں درس دیا ہے، اس دین اسلام میں درس دیا ہے، اگر کوئی تمہارے ساتھ بھلا کرتا ہے تو اس کے ساتھ جواباً بھی بھلا کرو، تمہارے ساتھ کوئی خیر کرتا ہے تم جواباً بہتر خیر کرو۔ اسی لیے تو مسئلہ ہے السلام علیکم کہے تو تم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو، اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو تم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، ایک آدھ لفظ زیادہ کہہ دو تاکہ
کے آپ یہ سمجھو کہ اس نے سلام کرنے میں پہل کی ہے، میں نے اس کا بدلہ اسے چکا دیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے ساتھ کوئی کسی اور رنگ میں بھلائی کرتا ہے، پھر یوں بھلائی کیجئے کہ اس سے زیادہ دیجئے، اگر وہ زیادہ نہیں دے سکتے تو کم از کم اتنی دعائیں مانگ دیجئے کہ آپ کا دل سے آواز آئے کہ ہاں میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ یہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے سرکار کی بیٹی کے بیٹے ہیں، ان سے کتنی محبت ہوتی، کتنا پیار ہوتا، کبھی اس پر غور کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں بچوں سے کس درجہ محبت فرماتے، اتنا پیار کرتے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے سجدے میں چلے جاتے تو یہ شہزادے آ کے آپ کے اوپر بیٹھ جاتے تھے۔ کیا کبھی ہم نے بھی اپنی اولاد سے اتنا پیار کیا؟ کیا کبھی ہمیں بھی توفیق ہوئی کہ اپنے بچوں سے اس درجہ پیار کریں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے محبت کی نشانی تھی کہ آپ بچوں سے ہر درجہ پیار کرتے، بچوں سے اتنا پیار کرتے کہ سرکار نماز پڑھ رہے ہوتے، بچے اتنے آپ کو دیکھ کر اتنے گھل مل گئے تھے کہ اپنے نانا کی پشت پر چڑھ جاتے تھے، اپنے ابا کی پشت پر چڑھ جاتے تھے۔ سرکار نماز پڑھتے، کبھی کبھی تو سرکار سجدہ لمبا کر دیتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو ایسے بڑے آرام سے اٹھا کے نیچے کر دیتے، پھر سجدے کے لیے وہ کھڑے ہوتے، پھر بیٹھتے، پھر سجدہ کرتے، جب دوبارہ سجدہ کرتے پھر یہ اوپر چڑھ جاتے تھے۔ یہ بچوں سے محبت، بچوں سے شفقت، بچوں سے پیار ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، یہی شہزادے آتے ہیں، سرکار ان سے محبت کرتے، پیار کرتے، جولی میں بٹھا لیا، بچے کو جولی میں بٹھا کے سر چوما، بچے سے پیار کیا۔ تو ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا جناب میری اتنی عمر ہو گئی، میں نے تو کبھی بچے سے اتنا پیار کیا ہی نہیں ہے، میں نے تو کبھی اتنا پیار نہیں کیا جتنا آپ اس بچے سے پیار کر رہے ہیں۔ فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت چھین لی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر اللہ نے دل سے رحمت نکال دی ہے، تیرے دل سے رحمت چھین لی ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں سے پیار کریں۔ اگر بچوں سے پیار نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ رحمت والے نے ہم سے رحمت چھین لی ہے۔ آئیے اس رحمت کو حاصل کریں، اپنی اولاد سے، اولاد کی اولاد سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت کرنا، اولاد سے محبت کرنا اور اولاد کی اولاد سے محبت کرنا خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔